امام علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 159 حمد و صفات باری تعالی۔ اس کا حکم حتمی اور حکمت آمیز ہے، اس کی رضا امان اور مہربان ہے، وہ علم سے فیصلہ کرتا ہے اور حلم سے معاف کر دیتا ہے۔ خدا بندہ تو جو نعمت دے کر واپس لے لیتا ہے اور جو کچھ عطا کرتا ہے اور جن امراض سے شفا دیتا ہے اور جو امتحان لیتا ہے، ان سب پر تیری ایسی حمد و ثنا کرتا ہوں جو حد درجہ تیری رضا کے مطابق ہو، انتہائی درجہ تجھے محبوب ہو اور تیرے نزدیک ہر حمد و ثنا سے بڑھ چڑھ کر ہو، ایسی حمد جو تیری کل مخلوق پر حاوی ہو اور جہاں تک تو چاہے وہاں تک پہنچ جائے، ایسی حمد کہ جس کے اور تیرے درمیان کوئی حجاب نہ ہو اور نہ تیری بارگاہ میں پہنچنے سے روکی جا سکے، وہ حمد کہ جس کا نہ شمار ختم ہوا اور نہ سلسلہ تمام ہوا۔ ہم تیری عظمت کی حقیقت نہیں جانتے، البتہ اتنا جانتے ہیں کہ تو زندہ اور سارے جہانوں کا کارساز ہے، نہ تجھے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، نہ کوئی نظر تجھ تک پہنچ سکتی ہے اور نہ بصارت تجھے پا سکتی ہے۔ تو نے نظروں کا ادراک کر لیا ہے اور عمروں کو شمار کر لیا ہے اور پیشانی کے بالوں کے پروں سے ملا کر گرفت میں لے لیا ہے۔ تیری اس مخلوق کی کیا حقیقت ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور تیری قدرت نمائیوں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور تیری اس عظیم سلطنت پر تیری توصیف کرتے ہیں، حالانکہ وہ مخلوقات جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جن تک پہنچنے سے نظر عاجز اور عقل سیر انداختہ ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان غیب کے پردے حائل ہیں، وہ ان سے کہیں زیادہ عظیم و بزرگ ہیں۔ جو شخص اپنے دل کو اوہام سے نکال کر غور و فکر سے کام لے اور سمجھنا چاہے کہ خدا بندہ تو نے عرش کو کیوں کر قائم کیا ہے اور رنگ رنگ کی مخلوقات کو کیوں کر پیدا کیا ہے اور کیوں کر آسمانوں کو فضا میں لٹکایا ہے اور کس طرح پانی کی موجوں پر زمین کو بچھایا ہے، تو اس کی آنکھیں تھک کر اور عقلیں خستہ ہو کر اور کان حیران ہو کر اور فکر مغلوب ہو کر پلٹ آئیں گی۔ اسی خطبے کا ایک اور جز، بندہ اپنے گمان میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رحمت خدا کا امیدوار ہے، لیکن با خدا وہ جھوٹا ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جو رحمت کا امیدوار ہو اس کے عمل میں یہ جذبہ نظر ہی نہ آئے؟ کیونکہ ہر امیدوار کے کردار میں امید کی جھلک نظر آتی ہے، سوائے اس امید کے جو اللہ سے کیا جائے، کیونکہ اس میں کھوٹ ہوتی ہے۔ ہر خوف و ہراس صاف نظر آ جاتا ہے، مگر اللہ سے خوف کمزور ہی رہتا ہے۔ وہ کسی اہم ترین بات میں خدا کا فضل کا امیدوار ہوتا ہے اور جھوٹی باتوں میں بندوں سے توقع رکھتا ہے، پھر بھی جو رویہ بندوں سے اختیار کرتا ہے وہ خدا سے نہیں اختیار کرتا۔ آخر کیا بات ہے کہ خدا کے لیے اتنا بھی نہیں کیا جاتا جتنا بندوں کے لیے کیا جاتا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم ان امیدوں کے دعووں میں جھوٹے تو نہیں ہو، یا تم اس ذات کو امید کا محل ہی نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اگر انسان اپنے جیسے کسی انسان سے ڈرتا ہے تو اس سے خوف کی صورت اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے وہ صورت اختیار نہیں کرتا۔ بندوں سے اپنے خوف کا سودا نقد اور خدا سے خوف کا سودا ادھار اور وعدوں پر ٹالتا ہے۔ اسی طرح جس کی آنکھوں میں دنیا کی عظمت سما جاتی ہے اور وقت دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ خدا کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتا ہے اور خدا سے کٹ کر اس کا رخ کر لیتا ہے اور اس کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل ان کی تاسی نقش قدم پر چلنے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کے نقص و عیب اور اس کی رسوائیوں اور برائیوں کی کثرت دکھانے کے لیے ان کی ذات تمہاری رہنما ہے، اس لیے کہ دنیا کی وسعتیں ان سے الگ کر لی گئیں اور اغیار کے لیے ان کے میدان پھیلا دیے گئے۔ دنیا کی چھاتیوں سے آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا اور اس کی زیب و زینت سے ان کا رخ پھیر دیا گیا۔ اگر تم سننا چاہتے ہو تو دوسرا نمونہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے، جنہوں نے عرض کیا تھا، بار الہ جو کچھ خیر مجھے بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں۔ خدا کی قسم انہوں نے صرف روٹی کا سوال کیا تھا، کیونکہ وہ زمین کی گھاس وغیرہ کھاتے تھے اور کمزوری اور گوشت کی کمی کی وجہ سے پیٹ کی نازک جلد سے سبزی نظر آتی تھی۔ اور اگر اور سننا چاہتے ہو تو داؤد علیہ السلام کی مثال دیکھ لو، جو صاحب مزہ، میر اور اہل جنت کے قاری ہیں۔ وہ کھجور کے پتوں سے ٹوکریاں بنا کر اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے، تم میں سے کون ہے جو اسے بیچ کر میری مدد کرے؟ پھر اس کی جو قیمت ملتی تھی اس سے جو کی روٹی نوش فرماتے تھے۔ اگر چاہو تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حال پر نظر کرو، جو پتھر کا تکیہ رکھتے تھے اور گھڑترا لباس پہنتے تھے، اور سالن کے بجائے بھوک اور رات کو ان کا چراغ چاند تھا۔ سردیوں میں سائے کی جگہ ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سائباں ہوتا تھا، اور زمین جو گھاس چوپایوں کے لیے اگاتی تھی وہ ان کے پھل پھول تھے۔ نہ ان کی بیوی تھی کہ دنیا کے جھگڑوں میں مبتلا کرتی، اور نہ اولاد تھی کہ اس کی فکر میں رنج و غم کا سامنا ہوتا۔ نہ انہیں طمع دنیا تھی کہ رسوا کرتی۔ ان کی سواری ان کے دونوں پیر اور ان کے خادم ان کے اعضا تھے۔
بس اپنے طیب و طاہر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلو، کیونکہ ان کی ذات پیروی کرنے والوں کے لیے نمونہ اور صبر کرنے والوں کے لیے تسلی کا ذریعہ ہے۔ خدا کو سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جو اس کی نبی کی تعصیح کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے دنیا کا ذائقہ بقدر ضرورت چکھا اور کبھی اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ان کا پیٹ پیٹ سے ملا رہتا تھا اور خالی پیٹ دن گزارنے والے تھے۔ ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی، انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے جان لیا کہ خدا نے ایک شے کو برا سمجھا ہے تو اس نے بھی برا سمجھا، جب اس نے ایک شے کو حقیر سمجھا ہے تو انہوں نے بھی حقیر سمجھا، جب انہوں نے اسے چھوٹا سمجھا تو انہوں نے بھی اسے چھوٹا سمجھا۔ اگر ہم میں یہی ایک بات ہو کہ جسے خدا اور اس کا رسول برا قرار دے ہم اس سے محبت کرنے لگیں، اور جسے وہ حقیر قرار دیں ہم اسے بڑا سمجھنے لگیں، تو خدا کی نافرمانی اور اس کے حکم سے سرتابی کے لیے یہ کیا کم جرم ہے؟ حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا نوش فرماتے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے جوتے کی مرمت کرتے تھے اور خود اپنے کپڑوں میں پیوند لگایا کرتے تھے، گدھے کی برہنہ پیٹھ پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک مرتبہ ایسا پردہ پڑا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ آپ نے ازواج میں سے کسی ایک زوجہ سے فرمایا، اے فلانا، اسے میرے سامنے سے ہٹا دو۔ جب میری نظریں پڑتی ہیں تو دنیا اور اس کے نقش و نگار یاد آ جاتے ہیں۔ آپ نے دنیا سے اپنا دل موڑ لیا۔ آپ کے نفس نے اسے کبھی یاد نہیں کیا چاہتے تھے کہ اس کی سجاوٹ آنکھوں سے اوجھل رہے، تاکہ نہ کبھی اس سے اچھے لباس بنائیں اور نہ اسے قیام گاہ قرار دیں اور نہ یہاں ٹھہرنے کی امید رکھیں۔ اس لیے انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا اور دل سے نکال کر پھینک دیا اور نگاہوں سے پوشیدہ رکھا۔ اسی طرح جو شخص کسی شے کو برا سمجھتا ہے تو نہ اسے دیکھنا پسند کرتا ہے اور نہ اس کا ذکر گوارا کرتا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کام تھا کہ تمہیں دنیا کے عیوب و نقائص بتائیں، اس لیے کہ وہ اس میں اپنے خاص افراد سمیت بھوکے رہا کرتے تھے، اور باوجود انتہائی قرب الہی کے دنیا کی آرائشیں ان سے دور رکھی گئی تھیں۔ دیکھنے والے کو چاہیے کہ عقل کا چراغ لے کر دیکھے کہ انہیں دنیا نہ دے کر خدا نے ان کی عزت بڑھائی ہے، تو اس سے سمجھ لینا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ توہین کی ہے تو جھوٹ کہتا ہے اور بہت بڑا بہتان رکھتا ہے، اور اگر کہے کہ اس نے ان کی عزت بڑھائی ہے تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے آپ کے مخالفوں کو دنیا وسیع کر کے اور اپنے مقرب ترین بندے سے دنیا کو روک کر آپ کے دشمنوں کی بے عزتی فرمائی ہے۔ پیروی کرنے والے کو چاہیے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے نشان قدم پر چلے، وہاں داخل ہو جہاں ہوں، ورنہ ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ خدا بند عالم نے انہیں قرب قیامت کی نشانی، جنت کی خوشخبری سنانے والا اور سزا سے ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ آپ دنیا سے بھوکے نکلے اور آخرت سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے۔ آپ نے عمارتیں بنانے کے لیے پتھر پر پتھر اس وقت نہیں رکھا جب تک اپنی راہ پر روانہ نہیں ہو گئے، اور اللہ کی طرف سے بلانے کی آواز پر لبیک نہیں کہہ دی۔ یہ ہم پر خدا بند عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسا شعور عطا کیا، شعور یعنی بہادر عطا کیا، جو نعمت عظمیٰ ہے، جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے اپنے جبہ میں انہی کی پیروی میں اتنے پیوند لگائے ہیں کہ پیوند لگانے والے سے حیا آنے لگی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ اب بھی آپ اسے نہیں اتاریں گے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میری نظروں سے دور رہو، کیونکہ رات کے سفر کی قدر صبح کو ہوتی ہے، اور اپنے اس فعل کی تعریف کی جاتی ہے کہ اچھا ہوا رات کو چل لیے تھے۔